سب سے پہلے بات کریں گے ایران کا پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں میں امریکہ ایران مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ نے ہرمز دوبارہ کھولنے پر بھی بات چیت کی گئی، رپورٹ دیکھیے۔ خلیج میں کشیدگی ختم کر کے دنیا کو بے یقینی اور معاشی بحران سے نکالنے کا مشن۔ پاکستان مسلسل امن کے لیے سرگرم۔ فیلڈ مارشل کا ایک روزہ اہم دورہ ایران مکمل، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایرانی صدر مسعود پزشکیان، مشیر ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل محسن رضائی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ پیار کے مطابق ملاقاتوں میں امریکہ ایران کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے اقدامات اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے معاملے پر بات ہوئی۔ علاقائی امن و تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ نقوی نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ایرانی صدر سے بہت مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا اور میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس رفتار سے خطے میں مزید ترقی اور دیر پا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکی ناظم الامور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مثبت سفارتی کردار کی معترف۔ نیٹلی بیکر کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پولیس آفیسرز کے باہمی پروگرامز اور ٹریننگ سے متعلق بھی گفتگو کی گئی۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ رواں ہفتے کے دوران کیس مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست بھی جمع کروا دی۔ 8 نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے سہیل رشید۔ پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی پر حکومت اور پی ٹی آئی کی قانونی جنگ میں تیزی۔ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تو عظمیٰ خان کی توہین عدالت درخواست پر بھی نمبر الاٹ۔ عظمیٰ خان کا کیس 2026 میں دائر 8ویں توہین عدالت کیس کے طور پر رجسٹر کر لیا گیا اور گوہر نے رجسٹرار سے رابطہ کر کے مقدمہ جلد مقرر کرنے کی استدعا کی، جس پر رجسٹرار نے انہیں بتایا کہ آپ کی درخواست کے ساتھ مبینہ توہین کے مرتکب افراد پر الزامات کی فہرست موجود نہیں۔ بیرسٹر گوہر اس پر خود سپریم کورٹ پہنچے۔ سائلین کے لیے قائم سہولت مرکز میں رجسٹرار سے ملاقات کر کے اعتراض دور کیا۔ عظمیٰ خان کی جانب سے کیس جلد مقرر کرنے کی الگ درخواست بھی دائر کر دی۔ خان کی درخواست میں کہا گیا کہ یہ کیس بانی پی ٹی آئی کی صحت اور زندگی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ موقف اختیار کیا، اگر فیصلے میں کوئی ابہام تھا تو وضاحت کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور حکومت نے عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج سادہ سا معاملہ تھا، جس نے بھی آخری لمحے میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پلان تبدیل کیا، غلط کیا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا سننے والے سن رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے۔ کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا اور اس آرڈر میں سمپل یہ تھا کہ آپ اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کریں، ایک بورڈ بنائیں، بورڈ میں ان کی خان صاحب کی بہن اور ان کے ذاتی معالج شامل ہو اور آپ ان کے ٹیسٹ کریں اور علاج کریں۔ یہ سمپل میٹر تھا۔ جس نے بھی ڈائیورٹ کیا، جس نے بھی اس کو روکا، اچھا نہیں ہوا۔ پیمز میں بھی وہ ٹیسٹ نہیں ہوئے اور وہ علاج نہیں ہوا اور وہ بورڈ نہیں بنا جو سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ اگر سننے والے سنتے ہوں، وہ عمل کرنا چاہتے ہوں تو آج کر لیں۔ کبھی بھی حکومت نے یہ نہیں کہا تھا کہ شفا منتقلی میں کوئی سیکیورٹی وائلیشن ہو گیا۔ آپ جو مرضی اس کا علاج کریں، لیکن اگر آپ اس بورڈ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اس کی فیملی کی تسلی نہیں ہوگی تو یہ ایشو لائیو رہے گا۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن نورین نیازی کی ملاقات۔ کانفرنس روم میں ملاقات کروائی گئی جو 40 منٹ تک جاری رہی۔ نورین نیازی نے ملاقات کے بعد میڈیا نمائندوں کے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے بھی ملاقات کروائی گئی جو 35 منٹ تک جاری رہی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کی۔ تو اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن نورین نیازی کی ملاقات ہوئی۔ کانفرنس روم میں ملاقات کروائی گئی جو 40 منٹ تک جاری رہی۔ اسپیکر چیمبر میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں فاروق شنائک نے کہا سب ٹھیک ہے، ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ سینیٹر شری رحمان نے کہا ملاقات میں اختلافی معاملات پر بھی بات ہوئی۔
اگر اتحاد میں ہیں تو اتحاد کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی صرف کورم پورا کرنے نہیں آئی، جب تک مسائل حل نہیں ہوتے اجلاس نامکمل ہوں گے۔ مرتضیٰ وہاب بولے دونوں سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں، چاہتے ہیں مسائل حل ہوں۔ بات کریں ہنا جاوید کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، گرفتار دونوں ملزمان کا ڈی این اے اور پولی گرافک ٹیسٹ مکمل۔ راولپنڈی پولیس لاہور سے ملزمان کو لے کر واپس چلی گئی۔ مقدمے کی پیروی کے لیے پولیس کا قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ مقتولہ کے عزیز و اقارب کا پولیس کی تفتیش پر مکمل اعتماد کا اظہار، رپورٹ کریں گے یاسر حکیم۔ راولپنڈی میں 45 سال کی ہنا جاوید کے قتل کی تفتیش جاری، دونوں ملزمان لاہور منتقل، فورنزک لیب میں پولی گرافک اور ڈی این اے ٹیسٹ کر لیا گیا۔ ملزمان کا ریمانڈ ختم ہونے پر راولپنڈی پولیس کل دونوں کو ٹرائل کورٹ میں پیش بھی کرے گی۔ تفتیش میں پیش رفت کی رپورٹ جمع کروا کے مزید ریمانڈ کی استدعا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقتولہ کے قریبی عزیز کہتے ہیں ہنا کی اچانک موت سے پورے خاندان کو دھچکا لگا۔ Her parents are quite sick. Every single day وہ ان کے گھر جاتی تھی، ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ خودکشی کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے، اور لیکن جب فہد بھائی ادھر گئے کہ جی ادھر پہلے تو ڈکیٹی کا بھی رنگ دیا جا رہا ہے، پری پلانڈ کیلکولیٹڈ مرڈر ہے۔ پولیس نے تفتیش اور کیس کی پیروی کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے شواہد پیش کرنے کے لیے کیا گیا۔ قانونی ماہرین پولیس کی خصوصی ٹیم سے بھی مشاورت اور معاونت کریں گے۔ راولپنڈی میں ہنا جاوید کے وحشیانہ قتل پر ارکان پارلیمان بھی دکھی، ملزمان کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ، کہتے ہیں خواتین پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات تشویشناک ہیں۔ ہم قانون تو بنا لیتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قانون پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا۔ ایک ایسا پروفیسر جو کہ سائیکو تھا تو اس کو ایچ ای سی نے کس طریقے سے پروفیسر نامینیٹ کیا ہوا تھا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ خواتین کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت تشویش ہے۔ انفارچونیٹلی جو خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے یہ ان کے گھر والے ہی کر رہے ہیں۔ جو گھر ایک عورت کے لیے ایک محفوظ مقام ہونا چاہیے وہ سب سے انسیف ہو گیا ہے۔ جب تک سزائیں سامنے نہیں آئیں گی، سزا اور جزا کا تعین نہیں ہوگا، یہ مقدمات ہوتے رہیں گے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہنا جاوید نہیں ہے، آپ روز دیکھیں، روز ہوا کی بیٹی کبھی عزت کے نام پہ کبھی غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر سطح پہ قانون کو سخت کرنے کی ضرورت۔ اگر نور مقدم کے کیس میں مالدار لوگوں کے بگڑے ہوئے بیٹوں کو سزائیں ملتی، پاکستان میں انصاف ہوتا، یہ قتل ہوتا ہی نہ، لوگوں کے دل میں خوف ہوتا۔ بڑا افسوسناک ہے، دیکھیں ماں باپ شادی کرتے ہیں بیٹیوں کی، خاص کر کے کہ وہ اپنے گھر جائیں، خوشی سے اپنی زندگی گزاریں، اور بعد میں ان کی لاشیں جو ہیں ان کو ملتی ہیں۔ ان کیسز کو پرسیو کرنا بھی اب اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور دوسرا اس کی روک تھام کے لیے ہم سب جو ہیں اب ایک جٹ ہیں۔ میں تو اس کہانی کو دیکھتی ہوں کہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت مجبور ہے، وہ کمزور ہے، اور آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کو قتل کر دیں۔ واحد راستہ یہ ہے کہ قوانین پہ عمل ہو، بر وقت انصاف ہو۔ ایک اور اہم معاملہ، ستھرا پنجاب کے ورکرز کا 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ملتان کے چہری چوک میں دھرنا۔ ورکرز کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک، کہا حق مانگنے پر نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف عامر اقبال بھٹا سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ 3 مہینوں سے جو اس کے ملازمین ہیں ستھرا پنجاب کے، ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ ہمارے ساتھ کچھ ملازمین نہیں بلکہ پورے ستھرا پنجاب کے ملتان کے جو ملازمین ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا مسائل ہیں بھائی آپ کے؟ بھائی ہمارے مسائل یہ ہیں، ہماری سیلری روک لیتے ہیں، ہمیں بہت مشکلیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم جب تک احتجاج نہ کریں بڑی مشکل سے سیلری آتے ہیں۔ ہمیں پچھلی مرتبہ احتجاج کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ایک سیلری آپ کی اب آ جائے گی، 1 ہفتے بعد آ جائے گی۔ 1 ماہ گزر گئے، 1 ماہ کے بعد آج ہم آئے کھڑے ہیں، ہماری سیلری ہمیں نہیں ملی، اور اب کہتے ہیں کہ 1 تنخواہ آئے گی۔ ہماری 3 ماہ کی تنخواہ رکی ہے، بونس رکو ہے، ہمارے پاس نہ اب ناشتے کے پیسے بچے ہیں اور نہ ہی پیٹرول کے۔ ہم نے ادھار لیے، وہ ادھار بھی دینا ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اچھا، احتجاج کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ اب تھپے مرے نے۔ کس نے تھپڑ مارے؟ فہیم لودھی صاحب نے۔ کون ہے فہیم لودھی؟ کون ہے؟ کچہری میں چلا گیا سر۔ کیوں مارتے ہیں بھائی؟ کیوں تو چلو لینے تو چلو صبح دفعہ چلو لینے تو کیوں آوے تو کیا کرنا؟ اگر آپ لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم نہیں چاہیں گے ہمیں تنخواہیں دیں، ہمارے گھر کے حالات دیکھیں، بچے رو رہے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری عزت ہے، ہمیں لوگ جن کے قرض دینے ہیں گالیاں دیتے ہیں،
اور جن سے تنخواہیں لینی ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں, لیکن ان کو ہماری عزت کا خیال نہیں ہے. ان ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے. السلام علیکم. جی یہ کہتے ہیں آپ نے ان پر تشدد کیا ہے؟ نہیں, ہم نے کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں تشدد کیا ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عباس. سترہ پنجاب والے کہتے ہیں کہ جب تک ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی اس وقت وہ سراپا احتجاج رہیں گے. ناظرین, اسٹیٹ بینک کا 10 روپے کا نوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کا اعلان. حکام کی سینٹ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ. بتایا 10 روپے کے نوٹ پر زیادہ لاگت آتی ہے. کابینہ کی ذیلی کمیٹی نئے نوٹوں کے ڈیزائن کو فائنل کر رہی ہے. کمیٹی ارکان کا سست روی پر تشویش کا اظہار. چیئرمین سلیم مانوی والا بولے اسٹیٹ بینک کا حال تو حکومت سے بھی برا ہے. جس رفتار سے نیا نوٹ ڈیزائن ہو رہا ہے, خدشہ ہے ہماری مدت ختم ہو جائے گی اور نیا نوٹ نہیں بن پائے گا. قائمہ کمیٹی خزانہ میں جعلی کرنسی نوٹوں کا معاملہ بھی زیر بحث. سلیم مانوی والا نے کہا 1000 کے جعلی نوٹوں کی سب سے زیادہ شکایات ہیں. اب 5000 کے نوٹوں کی شکایات بھی آ رہی ہیں. 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر کو 5000 روپے کے 3 نوٹ دیے تھے. ایک نوٹ جعلی تھا. حکام جعلی نوٹ نہیں پکڑ سکے. چیئرمین کمیٹی سلیم مانوی والا کے ریمارکس پر کمیٹی میں کہے لگ گئے. ملک میں پہلی بار اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر کے قیام کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کا آغاز کر دیا. ووڈ میکنزی نے فیزیبلٹی اسٹڈی کا ٹینڈر جیت لیا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کے حالیہ بحران نے ملک کے توانائی تحفظ کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا. وفاق کی وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر سے متعلق فیزیبلٹی اسٹڈی کا اجلاس ہوا. اعلامیہ کے مطابق ووڈ میکنزی کا انتخاب مسابقتی ٹینڈرنگ کے ذریعے کیا گیا, جس کے لیے 4 بولیاں موصول ہوئی تھی. فیزیبلٹی اسٹڈی میں اسٹریٹجک سٹوریج کے لیے موجودہ انفراسٹرکچر, لاجسٹک, فائنانسنگ, قانونی اور ریگولیٹری امور کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. اسٹڈی کی پیش رفت کا باقاعدہ جائزہ لینے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی. اب آپ کو بتاتے ہیں پنجاب کے سابق وزیر میاں محمود رشید کی اچانک طبیعت ناساز. جیل سے سروسز اسپتال منتقل کیا گیا. میاں محمود رشید اور لاڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے. سپریم کورٹ میں ایک قتل کیس کی سماعت کے دوران اہم ریمارک سامنے آئے. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا سندھ میں جزا و سزا کا تصور نہیں ہے. پولیس خود لوگوں کو بری کروا رہی ہے. اس کیس میں قتل کے 2 روز بعد مقدمہ درج کیا گیا. بہت سے کیسز میں تو پولیس FIR کے اندراج سے کتراتی ہے. سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور DIG سکھر کو طلب کر لیا. حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر IG سندھ ذاتی طور پر پیش ہوں.